السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم اپنی کتاب جامع ترمذی جلد دوم کا 24واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے باب ما جاء فی ابطال المیراث بین المسلم والکافر۔ سبق شروع کرنے سے پہلے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اب ہم سبق کا آغاز کرتے ہیں، اپنا صفحہ نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی ابطال المیراث بین المسلم والکافر۔ کافر اور مسلمان میں میراث تقسیم نہ ہونے کا بیان۔ آپ اسباب منع ارث پڑھ چکے ہیں۔ اسباب منع ارث کل 4 ہیں۔ سب سے پہلا سبب منع ارث کا وہ قتل ہے کہ اگر وارث مورث کو قتل کر دے، یہ قتل عمد ہو، قتل شبہ عمد ہو یا قتل خطا ہو، یہ 3 قتل اگر وارث ان تینوں میں سے کسی ایک طرح کے قتل کا سبب بن جائے مورث کے، تو وارث وہ وراثت کا حقدار نہیں ہوگا۔ یہ آگے آ رہا ہے۔ پہلا سبب تھا قتل، دوسرا سبب تھا اختلاف دین، تیسرا سبب اختلاف دار اور چوتھا سبب تھا رقیت۔ تو مسلمان اور کافر کے درمیان وراثت تقسیم نہیں ہوگی، یہ مسئلہ اتفاقی ہے اور اس پر اہل اسلام کا اجماع ہے۔ حدیث دیکھ لیں۔ عن الزہری عن علی بن حسین عن عمر بن عثمان عن اسامة بن زید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کافر کا اور نہ ہی کافر مسلمان کا وارث ہوگا۔ مسلمان کسی کافر کا وارث نہیں ہوگا اور اسی طرح کافر بھی کسی مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزہری نحوه۔ اور ابن ابی عمر سفیان کے توسط سے اور وہ زہری سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ وفی الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو هذا حدیث حسن صحیح هكذا رواه معمر وغير واحد عن الزهري نحو هذا۔ وروى مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه۔ وحديث مالك وهم فيه مالك۔ فرما رہے ہیں کہ اس میں مالک جو راوی ہیں اور زہری ابن شہاب زہری کے شاگرد ہیں، ان کو اس میں وہم ہوا ہے۔ وروى بعضهم عن مالك فقال عن عمر بن عثمان۔ اور مالک کے بعض شاگردوں نے مالک سے روایت کرتے ہوئے راوی کا نام ذکر کیا عمر بن عثمان۔ واکثر اصحاب مالک، اور مالک کے اکثر شاگردوں نے یہ نام ذکر کیا ہے عن مالک عن عمر بن عثمان، یعنی بعض نے عمر بن عثمان اور اکثر نے عمر بن عثمان نقل کیا ہے، جبکہ امام ترمذی فرمارے عمر بن عثمان بن عفان ہوا مشہور من ولد عثمان، کہ عمر بن عثمان یہی مشہور ہے، ہم ولا نعرف عمر بن عثمان، ہم عمر بن عثمان کو نہیں جانتے۔ بہرحال والعمل على هذا الحديث عند اہل العلم، اکثر اہل علم کا اس حدیث پر عمل ہے، اور وہ یہی ہے
کہ اہل اسلام کا اجماع ہے کہ کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا. البتہ واختلف اہل العلم فی میراث المرتد فجعل بعض اہل العلم من اصحاب النبی وغیرهم المال لورثته من المسلمین وقال بعضهم لا يرثه ورثته من المسلمین واحتجوا بحدیث النبی لا يرث المسلم الكافر وهو قول الشافعی. اب اس میں تو اجماع ہے کہ مرتد وہ مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا. یہ تو اجماعی مسئلہ ہے اور اتفاقی ہے. جیسے کہ کوئی مسلمان کافر کا اور کوئی کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا، ایسے ہی کوئی مرتد وہ مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا. البتہ اختلاف اس میں ہے کہ مسلمان مرتد کا وارث ہوگا یا نہیں. اہل علم کا اختلاف اس میں ہے کہ مسلمان مرتد کی وراثت میں حقدار ہوگا یا نہیں. تو اس میں امام شافعی اور ربیعہ کا قول ہے کہ مرتد کا مال مسلمانوں کے لیے مثل مال فے ہے، مسلمانوں کے لیے مثل مال فے ہے. اور وہ اس حدیث سے ہی استدلال کرتے ہیں کہ کوئی مسلمان وارث نہیں ہوگا، کوئی ایک مسلمان مرتد کے مال کا وارث. لا یرث المسلم الکافرہ، اور کافر میں مرتد بھی داخل ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مرتد کا مال مسلمانوں کے لیے مثل مال فے ہے. جیسے کہ مال فے وہ کفار کا مال ہوتا ہے اور وہ تقسیم ہو جاتا ہے مصالح عامہ میں. اسی طرح امام مالک کا قول بھی یہی ہے کہ مرتد کا مال مسلمانوں کے لیے مال فے ہے. البتہ اگر مورث نے ورثاء کو محروم کرنے کے لیے اقتدار اختیار کیا تھا تو پھر ورثاء محروم نہیں ہوں گے، جبکہ اس میں امام ابو یوسف و امام محمد کا قول ہے کہ مرتد کا مال مسلمان وارثوں کو دیا جائے گا. جبکہ امام ابو حنیفہ کا معتدل اور قول فیصل یہ ہے کہ مرتد کی حالت اسلام کی کمائی مسلمان ورثاء کو دی جائے گی، ارتداد کے بعد کی کمائی ان کو ملے گی جن کا دین اس نے اختیار کیا. تو امام ابو حنیفہ کا معتدل قول یہی ہے کہ مرتد کی حالت اسلام کی کمائی مسلمان ورثاء کو دی جائے گی اور ارتداد کے بعد کی کمائی ان کو ملے گی جن کا دین اس نے اختیار کیا ہے. اگلا باب ہے باب لا یتوارث اہل ملتین. اہل ملتین وہ آپس میں وارث نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے، یعنی کہ ان میں بھی میراث تقسیم نہیں ہوگی. حدیث عن ابی الزبیر عن جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يتوارث اہل ملتین، لا يتوارث اہل ملتین، دو دین والے آپس میں وارث نہیں ہو سکتے، دو دین والے آپس میں وارث نہیں ہو سکتے. تو لا یتوارث اہل ملتین، ملتین کی مراد میں علماء کے اقوال ہیں. امام احمد کا قول یہ ہے کہ تمام ادیان مختلف ملتیں ہیں، تمام ادیان ہی مختلف ملتیں ہیں، بھلے ادیان سماوی ہوں یا غیر سماوی ہوں. تو بہرحال ان کے نزدیک کوئی ایک دین دوسرے دین والے کی وراثت کا حقدار نہیں ہوگا، دو مختلف دین والے ایک دوسرے کے وارث نہ ہوں گے. جبکہ مالک نے فرق کیا ہے کہ ادیان سماویہ تو جدا جدا ملت ہیں، مثلا اہل تورات، اہل انجیل، اہل زبور سب ایک ملت ہی شمار ہوں گے، باقی بے دین ملت واحدہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے وارث ہوں گے. یعنی امام مالک کے نزدیک ادیان سماویہ یعنی کہ اہل تورات، اہل انجیل اور اہل زبور یہ جدا جدا ملت ہیں، اور باقی ہندو ہیں، مجوسی ہیں، دہری ہیں، یہ ملت واحد ہیں اور ملت واحدہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے وارث ہوں گے.
امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ دنیا میں دو ملتیں ہیں، ملت اسلام اور ملت کفر، الکفر ملت واحدہ۔ علماء فرماتے ہیں کہ الکفر ملت واحدہ مسلم مقولہ و اصول ہے، کافر بھلے جہاں کا ہو، جو عقیدہ رکھتا ہو دوسرے بے دین کا وارث ہوگا۔ یہ ہے حنفیہ کا مذہب۔ دنیا میں دو ہی ملتیں ہیں، ملت اسلام اور ملت کفر۔ کافر جو بھی ہو، جو عقیدہ رکھتا ہو، وہ دوسرے بے دین کا وارث ہوگا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں یہی تصریح ہے، دو ملتوں والے ایک دوسرے کے وارث نہ ہوں گے، ایک ملت اسلام ہے اور دوسرا ملت کفر ہے، دوسرا ملت کفر ہے۔ هذا حدیث غریب لا نعرفه من حدیث جابر الا من حدیث ابن ابی لیلہ۔ اگلا ترجمہ الباب ہے، باب ما جاء فی ابطال میراث القاتل، قاتل کی وراثت کے باطل ہونے کا بیان۔ عن حمید بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال القاتل لا يرث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل وارث نہیں ہوتا، قاتل وارث نہیں ہوتا۔ قتل وہ سبب منع ارث میں سے ہے۔ هذا حدیث لا يصح لا يعرف هذا الا من هذا الوجه، امام ترمذی فرما رہے یہ حدیث صحیح نہیں، ہم اسے صرف اسی سند سے جانتے ہیں۔ واسحاق بن عبد اللہ بن ابی فروہ قد ترکہ بعض اہل العلم، اور جبکہ اس حدیث میں ایک راوی ہیں اسحاق بن ابی فروہ، اسحاق بن عبداللہ بن ابی فروہ سے بعض اہل علم نے احادیث روایت کرنا ہی چھوڑ دی ہیں۔ تو اس حدیث کی سند میں راوی ہیں اسحاق بن عبداللہ بن ابی فروہ جو راوی ضعیف ہیں۔ منہم احمد بن حنبل، جن ائمہ نے اس راوی کی احادیث لینا چھوڑ دی ان میں حضرت امام احمد بن حنبل ہیں۔ والعمل على هذا عند اہل العلم، جبکہ اس حدیث کے جو مفہوم و مصداق ہے اس پر اکثر اہل علم کا عمل ہے۔ ان القاتل لا يرث، کہ قاتل وہ وارث نہیں ہوگا۔ کان القتل عمدا او خطأ، دونوں صورتیں ہیں، قتل عمد ہو یا قتل خطا۔ تو آپ کو میں نے بتا دیا قتل عمد ہو، قتل شبہ عمد ہو، قتل خطا ہو، تینوں صورتوں کے اندر قاتل وارث نہیں ہوگا۔ وقال بعضهم اذا كان القتل خطا فانه يرث وهو قول مالک، جائے کہ امام مالک کا قول یہ ہے کہ اگر قتل خطا ہو تو وارث ہوگا، قاتل وارث ہوگا۔ سابقہ باب میں وراثت سے محرومی کا ایک سبب کفر و ارتداد ذکر ہوا تھا، کفر و ارتداد، جبکہ اس باب میں وراثت سے محرومی کا دوسرا سبب قتل بیان ہو رہا ہے۔ اگلا ترجمہ الباب ہے، باب ما جاء فی میراث المرأة من دیت زوجہا، شوہر کی دیت سے بیوی کو میراث ملنے کا بیان۔ دیت یعنی کہ شوہر قتل ہو گیا تھا اور یہ قتل عمد ہو یا قتل شبہ عمد ہو، تو بہرحال قتل عمد میں اگر صلح ہو جائے تو قاتل کی عاقلہ پر دیت لازم ہوتی ہے۔ تو اگر مقتول شوہر کی کو دیت کے ورثاء کو دیت مل رہی ہے تو آیا یہ عورت، اس کی بیوی، مقتول کی بیوی، وہ وارث ہوگی اس دیت میں سے یا نہیں ہوگی، اس کا بیان۔ عن سعید بن المسیب قال قال عمر الدیت علی العاقلة ولا ترث المرأة من دیت زوجها شیئا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ ہے کہ دیت عاقلہ کے اوپر واجب ہے اور بیوی شوہر کی دیت کی وارث نہیں ہوگی۔ فأخبرہ الضحاک بن سفیان الکلابی ان رسول اللہ کتب الیہ ان ورث امرأة اشیم الضبابی من دیت زوجہا، جبکہ اس پر ضحاک بن سفیان کلابی نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں لکھا کہ اشیب ضبابی کی بیوی کو اس کے شوہر کی دیت میں سے حصہ دو۔ انورث امرات اشیم الضبابی، اشیم ضبابی کی بیوی کو اس کے شوہر کی دیت میں سے حصہ دو۔ تو حضرت عمر
رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ یہ تھا کہ مقتول کی بیوی اس کے ترکہ سے تو وارث ہوگی، اس کے ترکہ سے تو وراثت ملے گی، لیکن دیت میں حصہ دار نہ ہوگی، دیت میں حصہ دار نہ ہوگی۔ اس کی پہلی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ مقتول کی موت واقع ہونے کے وقت نکاح منقطع ہو گیا، اب اس وقت سے پہلے والی ملکیت و مالیت اور وراثت میں حصہ دار ہوگی۔ دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ عورت عاقلہ میں سے نہیں، عاقلہ صرف مرد ہوتے ہیں، تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ جب عورت عاقلہ ہو کر دیت دینے میں شامل نہیں ہوتی تو دیت سے حصہ لینے میں بھی حقدار نہیں ہوگی۔ لیکن یہ سب سابقہ مسلک و فیصلہ تھا۔ جب حضرت ضحاک بن سفیان کلابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب و فیصلہ سے آگاہ کیا تو پھر حضرت عمر نے رجوع فرما لیا، پھر فیصلہ دیا کہ عورت مقتول کے ترکہ و دیت دونوں میں حصہ دار ہوگی، ترکے میں بھی اور دیت میں دونوں میں بھی حصہ دار ہوگی۔ چنانچہ فقہاء و ائمہ کا اتفاق ہے کہ دیت میں تمام ورثاء حصہ دار حقدار ہوں گے، بھلے مرد ہوں یا عورتیں۔